قرآن و علوم حدیث، علوم قرآن اور علوم حدیث کے اندر حضرات محترم غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی نے نہ صرف 20 سال لگائے بلکہ 17 اس وقت کے بحر العلوم شخصیات سے دین کا علم حاصل کیا۔ آج ہم کہتے ہیں جناب اسی گیلانیاں جناب اس قرآن دیا ترجمہ تے دسو، اے تے کم جناب میں آنے آندا ہے، اے ساڈا کم تے نہیں۔ غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کائنات والو، میں نے سب سے پہلے اس سیڑھی پہ جو قدم رکھا وہ دین حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقہ کو چھوڑ دیا، ماں کا گھر چھوڑ دیا، بدن چھوڑ دیا، پردیس میں 20 سال گزارے اور سب سے پہلے قرآن اور حدیث مصطفیٰ کا علم حاصل کیا۔ پتہ چلا کہ ولایت علوم دین سے شروع ہوتی ہے۔ آج بھی نہیں شریعت دیا گلا ساڈا کی کام ہے، میانے جانا تو مطلب جانا۔ غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی نے بتایا کہ یہ ہمارا کام ہے، میری نسل سے ہو تو جیسے زندگی میں عبدالقادر جیلانی نے گزاری ہے ایسے گزارو۔ یہ نذرانے جن پر تم پلتے اور جن کو بڑا کچھ سمجھتے ہو، یہ تو غوث پاک شام ہونے سے پہلے ہی لٹا دیا کرتے تھے۔ تمہارے پاس ہر سال نئی گاڑی آ جاتی ہے، یہ نذرانے جو تم لے رہے ہو یہ غوث پاک سونے سے پہلے آتا نذرانہ بڑا تھا لاکھوں کے حساب سے، لیکن سونے سے پہلے غوث اعظم کے حجرے میں کوئی شے نہیں ہوتی تھی، سبحان اللہ، وہ سارا لٹا دیا جاتا تھا۔ اسی لیے تو آپ کا لباس عالمانہ بھی تھا، رات کو تصوفانہ لباس پہن کے اللہ کی عبادت کرتے اور دن ہوتا تو عالمانہ شان و شوکت والا لباس۔ آپ کی لباس میں چاندی کا تیلا کا اتنا کام ہوگا تھا، بازار سے گزرے تو چور کی نظر پڑ گئی، خدا کہ بھئی کام چنگا ہے، انجے آپ تھوڑا تھوڑی یا چوری میں کرنا، ایک جوبہ میں دب گیا نا میری ساری زندگی بن جانی گی، ایڈا کام تلے گا ایتھے ہوئے ہیں وہ پیچھے پیچھے۔ حضور غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے حجرے میں عبادت شروع کر دی۔ اب چور انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ سوئے، کب میں جبا لوں، لیکن وہ حیران ہے، رات ڈھلتی جا رہی ہے لیکن عبدالقادر جیلانی کی آنکھوں میں نیند نہیں ہے، وہ اپنے رب کو منا رہا ہے۔ حضرات محترم، پھر کیا ہوا جب غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے سلام پھیرا، یہ چپکے سے چھپ کے مسجد کی صفوں میں چھپ گیا۔ حضرات محترم ساری رات گزر گئی، حضرات محترم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف ہیں، اتنے میں دروازہ کھٹکا، آپ نے دروازہ کھولا، فرمایا کون ہے؟ عرض کیا گیا جناب فلاں علاقے سے آئے ہیں، ہمارے علاقے کا کتب فوت ہو گیا ہے، ہم اپنے علاقے کا کتب لینے آئے ہیں۔ غوث سمدانی نے فرمایا رات گزرنے دو، صبح ہونے دو، کسی کی ڈیوٹی لگا دیں گے۔ انہوں نے فرمایا جناب، عرض کیا کہ غوث سمدانی ابھی ابھی کتب لے کے جانا ہے، رات تو گزرے گی، بڑی دیر ہو جائے گی، ہمارا علاقہ کتب سے خالی ہوگا، کوئی رب کا سوال ہی نہ آ جائے، ہم ابھی کتب لینا چاہتے ہیں۔ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا اچھا اگر آپ ضد کرتے ہو تو آپ نے اشارہ کیا ہے جو کتب وہاں صفوں میں چھپا ہوا ہے وہ لے کے جاؤ، وہ تمہارے علاقے کا کتب ہے۔ انہوں نے سب کو سائڈ میں کیا، حضرت جی جناب جی، وہ کہے کہ نہیں میں حضرت جی نہیں ہوں، میں تو چور ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں جناب اتنی عاجزی نہ کریں۔ غوث سمدانی نے جو کہہ دیا آپ ہیں کتب جی آئیے، وہ کہتا ہے میں کتب نہیں ہوں، میں تو چور ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ عاجزی کر رہے ہو۔ غوث پاک نے فرما دیا تم کتب ہو، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ جب غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا،
عرض کرتا ہے یا اے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، میں تو پوری نیت سے آیا تھا، آپ کا جبہ چرانے آیا تھا، میں چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا، اے غوث اعظم میں کتب نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں چوری کرتے ہو جو چیز تمہیں وہاں نظر آتی ہے لے جاتے ہو نا؟ فرمایا عرض کرتا ہے کہ جناب لے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے اس حجرے میں دنیا کی دولت نہیں ہے، تم چوری کرنے ہی آئے تھے، اگر خالی چلے گئے دنیا والے کیا کہیں گے؟ جو دولت میرے حجرے میں ہے میں عبد القادر وہ دولت تمہیں دے کے جوڑ سے کتب بنا کے دنیا کا امام بنا کے بھیجوں گا۔ حضرات محترم یہ ہے جناب حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ولادت سے 6 سال پہلے ایک بزرگ ہوئے، ان کا نام ہے حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ، بہت بڑے ولی عمل ہوئے۔ حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ان قریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کا فرمان ہوگا قدمی آذہی علی رکبت کل ولی اللہ۔ بغداد میں ایک ایسی ہستی ہوگی جس کے زبان پہ یہ جملہ ہوگا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ حضرات محترم مدینہ منورہ کے اندر حضرت شیخ عقیل سنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ جناب اس زمانے کا کتب کون ہے؟ فرمایا اس زمانے کا کتب، آپ نے فرمایا مدینہ المنورہ کے اندر پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء کاملین کہ اس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور چند سالوں کے بعد عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس طرف ایک اجمی نوجوان ظاہر ہوگا، اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا۔ وہ نوجوان یہ کہے گا قدمی ہذہ علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ وہ یہ جملہ بولے گا۔ حضرت جنید بغدادی وہ بزرگ ہیں جن کو اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی بہت بڑا بزرگ لکھا ہے، یعنی علماء دیوبند بھی مانتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کو سید الطائفہ کے نام سے لکھا ہے شیخ اشرف علی تھانوی نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابن محی الدین اربلی وہ فرماتے ہیں انہوں نے مکاشفہ جنیدیہ کے حوالے سے لکھا کہ حضرت جنید بغدادی ایک روز منبر پہ تشریف فرمائے، مکاشفہ میں مستغرق ہوئے، کشف فرمایا جب اس کشف میں تھے نا تو آپ نے سر جھکایا اور فرمایا میری گردن پر بھی تمہارا قدم ہے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت یہ جملہ کیا تھا؟ حضرت جنید بغدادی آپ فرماتے ہیں کہ ان قریب، یعنی حضرت جنید بغدادی کا زمانہ ہے 270 ہجری، ان کا زمانہ ہے 470 ہجری میں پیدا ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی۔ حضرت جنید بغدادی 2 صدیاں پہلے فرما رہے ہیں کہ چند سالوں کے بعد بغداد کے اندر ایک ایسا نوجوان ہوگا جس کی زبان پہ ہوگا قدمی ہذہ علی رکبت کل ولی اللہ۔ یہ تو وہ اولیاء ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے ہوئے، جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کی بشارت دی۔ ایک اللہ کے ولی میں حضرت شیخ ابو بکر بطائعی، یہ وہ بزرگ ہیں جن کو خواب میں صدیق اکبر کی زیارت نصیب ہوئی۔ صدیق اکبر نے ان بزرگوں کو جبہ دیا، بڑی کمال کی بات ہے۔ شیخ ابو بکر بطائعی، ان کو خواب میں ابو بکر صدیق کا دیدار ہوا، صدیق اکبر نے ان کو جبہ دیا۔ جب یہ جاگے تو رات کا ابو بکر صدیق کا دیے ہوئے جبہ جسم پر موجود تھا۔ یہ وہ بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ان قریب ان کا زمانہ حضرت جنید بغدادی کے زمانے سے بھی پہلے کا ہے، یعنی پہلی صدی ہجری کے ہیں یہ بزرگ، اور یہ فرماتے ہیں کہ ان قریب عراق میں 8 اوتاد ہوں گے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ان قریب
عراق میں 8 اوتاد ہوں گے. فرمایا پہلا اوتاد ہوگا معروف کرخی نام بھی ہے. دوسرا ہوگا امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل. ساڈا ذہن ہو رہے نا اسی آنے کہ میرا جڑا دھونی لانے والا نہیں وہی فقیر ہو سکتا ہے. دین دا علم پڑھنے والے والا کی پتہ ہے. وہ فرما رہے ہیں عراق میں 8 اوتاد ہوں گے. پہلا کون ہے؟ معروف کرخی. دوسرے فرمایا احمد بن حنبل. تیسرے فرمایا بشر حفی. چوتھے فرمایا منصور حمار. اور پانچویں جنید بغدادی. اور چھٹے حضرت سری سکتی کے ماموں پانچا ملتے ہیں. حضرت جنید بغدادی اور حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ماموں بانٹے تھے. اور 7ویں حضرت سہیل بن عبداللہ تستری اور 8ویں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خبر کب کی ہے؟ یہ پہلی صدی ہجری کی خبر ہے. تو حضرت محترم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو صرف ایک کرامت تک محدود کر دینا جیسے میں عرض کر رہا ہوں. عام بندے سے پوچھو شیخ عبد القادر جیلانی کون تھے؟ اور نام کو بھی دا بیڑا کرنا رہا. آج کل مرزا انجینئر جیسے بندے جڑے کرامتاں دا اپریشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں کہتا بھی کرامتاں دا انکار کرنے والا بندہ ہے ہی جاہل. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں پچھلی امتوں کے اولیاء کی کرامتوں کو قرآن مجید میں رب نے خود بیان کیا ہے. باقی رہ گئی بات کہ کیا فلاں کرامت سچی ہے یا جھوٹی، تو قرآن کے مکمل ہونے کے بعد اور پیغمبر کے زمانہ اقدس کے بعد جتنے بھی اولیاء ہیں ان کی کرامتوں کو ہم تک پہنچانے والا نہ خدا ہے، نہ مصطفیٰ ہے، نہ صحابہ ہے، نہ تابعین ہے، نہ تبع تابعین ہے. ان کی کرامتوں کو ہم تک پہنچانے والے ہیں دنیا کے بندے. ہم کہتے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن غوث پاک کو صرف کرامتوں والا. ہاں آپ کی کرامتیں بہت زیادہ ہیں، عام اولیاء سے کئی گنا زیادہ آپ کی کرامتیں ہیں. اس لیے عام مولوی بھی غوث پاک کا تعارف کرانے کے لیے کرامتیں بیان کرتے ہیں. میں نے ابھی تک آپ کے سامنے کرامت صرف وہ بیان کی ہے جو رب العالمین کی طرف سے پیدا ہونے کے وقت ظاہر ہوئی. اس کے علاوہ غوث پاک کی کوئی کرامت بیان نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کرامت کو ظاہر کر کے کسی ایسی شخصیت کا تعارف پیش کرنا جس نے ساری زندگی دین کا علم حاصل کرنے اور پھر دین کی خدمت میں گزار دی ہو، اس شخصیت کے ساتھ زیادتی بنتی ہے. آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جس غوث پاک نے 20 سال تعلیم حاصل کی اور 40 سال پھر دین کی خدمت کی، سبحان اللہ، 40 سال پھر دین پڑھایا، ایک اتنے بڑے 60 سال اور 60 سالہ دینی خدمات کو یکسر نظر انداز کر دینا. ایک غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے یہ زیادتی ہے. غوث اعظم کو صرف اس سے یاد نہ کرو. غوث اعظم کو پوچھے کون ہے تو کہو محی الدین. محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا. اگر کوئی پوچھے غوث اعظم کون ہے تو آپ کہو غوث اعظم وہ ہیں جنہوں نے غنیت الطالبین لکھی. صرف ایک کتاب نہیں لکھی غوث اعظم نے، ایک ہے غنیت الطالبین، ایک کتاب ہے غوث سمدانی کی الفتح الربانی والفیض الرحمانی. یہ الفتح الربانی والفیض الرحمانی جو ہے اس کو اب نیا نام دیا گیا ہے تفسیر غوث جیلانی، کیونکہ اس میں قرآن مجید کی ساری آیات کی تشریح اور تفسیر ہے. اور تیسری کتاب آپ کی ہے اس کا نام ہے ملفوظات. چوتھی کتاب ہے اس کا نام ہے فتوح الغیر. پانچویں کتاب ہے اس کا نام ہے جلاء الخاطر. چھٹی کتاب ہے جس کا نام ہے بحیرۃ الاسرار. ساتویں کتاب ہے جس کا نام ہے الرسالۃ الغوثیہ. آٹھویں کتاب ہے جس کا نام ہے الحدیقۃ المصطفیہ. اور نویں کتاب ہے جس کا نام ہے آداب سلوک والتوسل الی منازل سلوک. حضرات محترم غوث اعظم نے جو کتابیں عربی میں لکھی، آج کا عالم دین اس کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری پاس رکھے گا تو عربی کی سمجھ آئے گی، وگرنہ سمجھ بھی نہیں آئے گی. اس غوث سمدانی کو صرف کرامتوں سے یاد کرنا کہ بعد میں مرزا محمد علی انجینئر جیسے بے وقوف لوگ اس کرامت کا اپنے عقل کے حوالے سے اپریشن کریں
حالانکہ یہ چیز بھی بڑی کرینی عقل نہیں ہے، یہ بھی دینی تعلیمات کے خلاف ہے کہ وہ خداوند قدوس وہ عموماً مثال دیتا ہے کہ جناب لیبرٹی کر لائی کہ مراب لے لانا پیا اللہ تعالیٰ یہ کر لینا تو فلانے کیوں کیتا ہے؟ تو وہ جب آپ کی فوج کو بلایا گیا اور خانہ کعبہ میں پانی چھوڑا گیا، یہودی وہاں جمع تھے جنہوں نے حملہ کر دیا، اس وقت اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا تھا، پاکستان کی فوج کیوں گئی؟ رب کا گھر ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ جناب اولیاء اللہ کے مزارات پر یہ بم دھماکے کیوں ہوئے؟ اگر اتنے کرنے والے ہیں تو وہ کیوں نہیں روکتے؟ تو میں کہتا ہوں آج سے کچھ دہائیاں پہلے جب خانہ کعبہ کے اندر فائرنگ ہو رہی تھی، وہ تو رب کا گھر ہے، کیا تم یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا استغفر اللہ اپنے گھر میں فائرنگ کو روکنے کی؟ لیکن نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی حکمت ہوتی ہے، کبھی قدرت ظاہر فرما دیتا ہے، کبھی خاموشی ظاہر کرتا ہے، کبھی ابابیل بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور کبھی جب فائرنگ والے آئے تو جب اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ اس کو بچانے والے مومن موجود ہے یا نہیں، اگر پاکستانی فوج نہ ہوتی، ہمارا جنرل اس وقت نہ ہوتا، ادھر سے ایڈ اور مدد نہ جاتی، مسلمان اتنی تعداد میں نہ ہوتے تو شاید دوبارہ ابابیلوں کو رب العالمین بھیج دیتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ جس طرح اللہ رب العالمین کبھی اپنی قدرت اظہار کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا، اسی طرح اللہ کا نبی بھی کبھی اللہ کے اذن سے معجزہ دکھاتا ہے۔ عام حالات میں اللہ کا نبی ہو یا ولی ہو خرقی حالت واقعہ دکھانے سے پرہیز کرتا ہے، جس سے رب کا نظام قدرت جو ہے وہ خلق ملک ہو، اس کو خلق ملک کرنے سے اللہ کا نبی اور ولی بھی کیا کرتا ہے؟ پرہیز کرتا ہے۔ لیکن جب رب کی طرف سے اذن اور اجازت ہو تو وہ واقعہ جو اللہ کا نبی معجزے کی صورت میں دکھاتا ہے، وہ معجزے کی خیرات اور فیض لے کر اللہ کا ولی کرامت کی صورت میں دکھا سکتا ہے۔ باقی رہ گئی بات، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کرامات پر یقین رکھنا کوئی دین کی ضروریات میں سے نہیں، ہم اس کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار نہیں دے سکتے کہ فلاں بندہ غوث اعظم کی کرامتوں کو تسلیم نہیں کرتا لہذا کافر ہے، ہم کافر تو قرار نہیں دے سکتے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے علم اور عقل اور سوچ پر ماتم کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ذات جو آج کرامتوں کی وجہ سے مشہور ہے، وہ ذات وہ ہے کہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے کہا کہ آؤ چلو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سنا، بڑا واعظ دیتے ہیں، بڑا واعظ بیان کرتے ہیں، ان کے بعد میں چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں ابن جوزی کو تو سارے جانتے ہیں، سارے مانتے نہیں ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم وہاں پہنچے، غوث اعظم منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کی آیت پڑھی، پہلی تفسیر بیان کی، جو میرا ساتھی تھا اس نے کہا کہ تم اس تفسیر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں۔ غوث اعظم نے دوسری تفسیر کی اسی آیت کی، اس نے پھر اشارہ کیا جانتے ہو؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں۔ غوث اعظم نے تیسری تفسیر کی، ابن جوزی کی طرف اس کے سنگی نے اشارہ کیا جانتے ہو؟ فرمایا میں جانتا ہوں۔ چوتھی تفسیر بیان کیا، تاکہ 11 تفسیریں غوث اعظم نے بیان کی۔ ابن جوزی نے کہا کہ میں نے پڑھی ہوئی ہیں، میں یہ سارے 11 کے 11 تفسیریں ایک آیت کی میں جانتا ہوں۔ پھر غوث اعظم نے اسی آیت کی اسی منبر پہ بیٹھے بات جاری رکھا ہوا ہے، 12ویں تفسیر بیان کی۔ ابن جوزی سے پوچھا جانتے؟ اس نے کہا نہیں۔ 13ویں تفسیر بیان کی، ابن جوزی نے کہا نہیں جانتا۔ 14ویں تفسیر بیان کی، اس کے ساتھی نے پوچھا غوث پاک جو منبر پہ بیٹھ کے یہ تفسیر بیان کر رہے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ غوث اعظم نے 13ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17ویں ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی۔ جب 40ویں تفسیر بیان کر رہے تھے، اتنا بڑا عالم ابن جوزی کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے کپڑوں کو مارا اور وہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ عبد القادر جیلانی اتنا دین کا علم کہاں سے لایا۔ حدیث اور تفسیر میں 17 استاد تھے۔ حضرت ابو سعید مخزومی نے جب کمال علم کا عالم دیکھا تو اپنا مدرسہ، آج اپنا مدرسہ چلتا ہوا کوئی اپنی اولاد کو دے دے تو وہ تو بات ماننے کی لائق ہے،
کسی شاگرد کو کوئی دے. حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ آپ پہ جبہ تھا اویس کرنی والا جو حضور نے بھیجا عمر فاروق اور مولا علی کو دے گئے, حضرت اویس سے چلتا ہوا حضرت ابو سعید مخزومی تک پہنچا. اور ابو سعید مخزومی بلا کون ہے؟ ان کا سلسلہ تصوف بلا کون سا ہے؟ حضرت جنید بغدادی کا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا جو تصوف کا سلسلہ ہے نا وہ جنید بغدادی سے چلا ہے. لیکن جب ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو بلایا, اپنا جبہ اتارا, ان کو پہنایا, پہنا کے آپ نے فرمایا اس قابل اس وقت اس روئے زمین پر تجھ سے زیادہ مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. پھر فرمایا آپ جبہ اتارو, میں پہننا چاہتا ہوں, میں تمہارے بدن کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں. جو مرشد ہے, جو استاد ہے, وہ اپنے شاگرد کو جبہ پہنا کے پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے کہ یہ جبہ ارے جبہ پھر مجھے پہننے دو, کیونکہ تیرے بدن پر جب جبہ آیا تو اس کے تجلیات کا جو کمال ہے وہ میں اپنے جسم میں جلو کرنا چاہتا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ محی الدین ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ قرآن کے مفسر ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ مصطفیٰ کی حدیث کے محدث ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ ابو سعید مخزومی کے مدرسے کے مفتی ہیں. سب سے پہلا عہدہ جو آپ کو ملا وہ مفتی کا تھا. آپ فتوے لکھا کرتے تھے. ایک فتویٰ آ بھی گیا آپ کے پاس, بڑا عجیب سوال آیا کہ جناب اس بندے نے قسم اٹھائی ہے کہ میں جب عبادت کروں گا تو اس وقت روئے زمین پر کوئی بندہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا, اگر میں ویسی عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں. علماء کے پاس جاتے رہے, جس درس میں جا انہوں نے کہا کوئی سمجھ نہیں آئی, اس کا حل کیا بتاؤں ہم. یہ قسم ایسی اٹھا بیٹھا ہے کہ جب میں عبادت کروں روئے زمین کا کوئی بندہ اس وقت عبادت نہ کر رہا ہو, اگر ایسی عبادت نہ کر سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں. سب سے پوچھ پچھا کے یہ مسئلہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آیا. آپ نے فرمایا اس کو لے جاؤ خانہ کعبہ, مطاف خالی کرا دو, کوئی بھی طواف نہ کرے, یہ 7 چکر کاٹ لے, اس کی قسم پوری ہو رہی. سارے علماء حیران ہو گئے کہ ہم جس مسئلے کا حل نہیں تلاش کر رہے تھے, شیخ عبد القادر جیلانی نے فوراً وہ حل بتا دیا. حضرات محترم, شیخ عبد القادر جیلانی آج اسی جنہیں گیلانی سیدہ مطلب کو گیلانی آنا کام جنہیں باز بھی رکھے ہوئے انگلی طرح کے نچانے ہیں, باز بھی نہیں, کتے بھی نہیں. میں کہا انہاں وچوں کوئی کام شیخ عبد القادر جیلانی والا نہیں سی. شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی اولادی دسیا دی, فرمایا کامیاب گدی نشین بننا چاہتے ہیں تو میری کچھ نصیحتاں. پوچھا گیا جناب دسو, انہوں نے کیا بھی 12 خصلتاں اپناؤنیاں میرے گدی نشین واسطے ضروری. شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں 12 خصلتاں اپناؤنیاں ضروری. فرمایا پہلیاں 2 خصلتاں اللہ تو سکھے, او کیڑیاں نے عیب پوشی تے رحم ملے. دوجیاں 2 خصلتاں مصطفیٰ کریم تو سکھے, او کیڑیاں نے ایک شفقت تے دوجی رفاقت. اور 2 4 5ویں تے 6ویں فرمایا اے 2 صفتاں ابو بکر صدیق تو سکھے, راستی تے راست کوئی. 7ویں تے 8ویں فرمایا اے 2 صفتاں عمر فاروق تو سکھے, نیکی دا حکم لینا تے برائی تو منع کرنا. 9ویں تے 10ویں فرمایا اے 2 صفتاں عثمان غنی تو سکھے, او کیڑیاں کھانا کھلانا تے ذکر الہی وچ مصروف رہنا. اور 11ویں تے 12ویں فرمایا اے 2 صفتاں مولا علی تو سکھے, ایک دین دا عالم ہونا, دوجا شجاع تے جواں مردی دا ہونا. فرمایا 12 خصلتاں اگر کسی پیر وچ پائیاں جاندیاں تے گدی نشین بن سکدا ہے, وگرنہ گیلانی سلسلے قادری سلسلے دا گدی نشین او بندہ نہیں بن سکدا جس وچ 12 خصلتاں نہ ہون. ہن دسو نظرانے دے 4.5 گڑھپ بوجھے وچ ہر سال گڈی نویں
غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک دیہڑ چ 12 لاکھ نظرانہ اس زمانے چ کٹا ہویا، لیکن رات دے وقت سونے لگیا ایک درہم ملا، وہ سارا گناہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ حضرات محترم یہ پیری یہ فقیری جس کا مطلب آج ہم نے لے لیا ہے، ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے میری باتیں بری لگے، لیکن میری یہ ڈیوٹی ہے، یہ ممبر رسول ہے، جو طریقت روحانیت ہمارا دین بتاتا ہے، آج اس زمانے میں وہ طریقت ہمیں نظر نہیں آتی کہیں بھی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھو، اس کا ترجمہ سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھو اور ان کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی کوشش کرو۔ فرائض کو چھوڑو نہیں، حرام کا ارتکاب کرو نہیں۔ انشاءاللہ تمہارا راستہ صراط مستقیم ہی ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔